سبحان اللہ. دلی کو آباد رکھنا ہے تو بختیار کاکی کو یہی رہنا ہے. اب بار صاف ہوگی, اب بادشاہ نے کہا اور عورت اب تجھے سزا ملے گی. اے خوش عقیدہ مسلمانوں, دنیا کے اندر اللہ والے بہت بڑے ہیں. بس ایک آخری بات انہیں کو بتا دوں, ختم کر دیتا ہوں. سناتے رہیے. حد خواجہ بختیار کاکی پرہیزگاری بھی دیکھو, جس کو سوارا ہو سجایا ہو وہ عین الدین چشتی نے. سوچو وہ کیسا ہوگا. آیا جس کا امام احمد رضا ایسا ہے, جس پر پیر ناز کرے, یہ تو پیر کا بڑپن ہوتا ہے. یہ تو مولانا مطہرہ والوں کا بڑپن ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ روز محشر اگر مجھ سے پوچھے خدا بول آل رسول تو لایا ہے کہا, عرض کر دوں گا لایا ہوا احمد رضا, کیا خدا یہ امانت سلامت رہے. سبحان اللہ. یہ تو بڑپن ہے ان کا, یہ تو ان کی عاجزی ہے, انکساری ہے. مسلمانوں, اولاد اولاد ہوتی ہے, اولاد اولاد ہوتی ہے. اولاد کتنی بھی خطا بار ہو, ماں کو پیار آئے گا, باپ کو پیار آئے گا, ضرور پیار آئے گا. اولاد کتنی بھی گناہ گار ہو, باپ کو بھی پیار آئے گا, ماں کو بھی پیار آئے گا, ضرور پیار آئے گا. اب مجھے بتاؤ, آپ کا بیٹا ہے, آپ نے کہیں باہر سے لا کر کے کوئی قیمتی چیز رکھی ہے اور اس نے وہ توڑ دیے, بتاؤ کہ آپ بیٹے کو مار دو گے؟ نہیں. ایک دو تھپڑ مار دو گے, پھر کوئی بات نہیں, نقصان کی بھرپائی ہو گئی. تو اے خوش عقیدہ مسلمانوں, مولانا مطہرہ کے سجادگان کوئی اور نہیں ہے بلکہ نبی کی اولاد ہے, نبی کی اولاد. اگر ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ گے تو چاہے کچھ بھی ہو, مدینے والے آقا پیار ضرور فرمائیں گے, اور جب پیار فرمائیں گے مدینے والے آقا تو ان کے ساتھ میں مارے کے غلاموں کا بیڑا بھی پار ہو. سبحان اللہ. ان کا بیڑا بھی پار ہو جائے گا. جب فاطمہ الزہرا ان کو گلے سے لگائیں گی, جب حضرت مولا علی ان کو اپنائیں گے تو ان کے ساتھ میں ہم گناہگار بھی چلے جائیں گے. بے شک. سبحان اور سچے پکی محبت ہونا چاہیے, کیونکہ حضور فرماتے ہیں میری اولاد, کیا فرماتے ہیں, میری اولاد نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے. نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے. جو کشتی میں سوار ہوا اس نے ساحل کو پا لیا, اور جو کشتی سے اترا وہ ڈوب گیا. اگر تم چاہتے ہو, کنارہ چاہتے ہو, منزل چاہتے ہو, منزل مقصود تک جانا چاہتے ہو, تو آل رسول کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ اور نمازوں کی پابندی کر لو, تو اے رائے پوچھتے مسلمانوں, قبر بھی تمہاری روشن ہوگی اور میدان محشر بھی تمہارا کامیاب ہو جائے گا. سبحان اللہ. بس اسی پہ ختم کر رہا ہوں. خواجہ بختیار کاکی نے ابن فرمایا اپنے خادم سے, بس آخری چیزیں ختم کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, اپنے خادم سے فرمایا اے میرے خادم, آج دل کر رہا ہے وصیت لکھوا دو. اور اسی پہ ختم. کیا کر رہا ہے؟ دل کر رہا کہ وصیت لکھوا دو. کہا سرکار کیسی وصیت؟ کہا تو لکھنے کے لیے تیار ہو جا, میں بتا رہا ہوں. کہا حضور بتائیے, میں تیار ہوں لکھنے کے لیے, وصیت لکھنے. آپ نے فرمایا کہ میرا جب انتقال ہو, کہا سرکار اس کے بعد, کہ میرا جب انتقال کے بعد جب میرے نماز جنازہ تیار ہو تو میری نماز جنازہ وہی پڑھائے جس کی حلق سے زندگی میں حرام کا ایک بھی لقمہ نہ اترا ہو. سبحان اللہ. کیا فرمایا؟ جس کی حلق کے نیچے حرام کا ایک بھی لقمہ نہ اترا ہو وہ میری نماز جنازہ پڑھائے گا. سبحان. خادم پریشان ہو گیا کہ آج کے وقت میں کیا ہوگا. سرکار ایسا کہاں ملے گا؟ آپ نے فرمایا تو چنتا مت کر, جب میں لکھوا رہا ہوں تو تیار بھی کیا ہے. سبحان اللہ. جب میں لکھوا رہا ہوں تو تیار بھی کیا, ضرور نکل کے آئے گا. کہا دوسری وصیت, دوسری وصیت یہ ہے کہ میری نماز جنازہ وہی پڑھائے
جس کی کبھی عصر کی سنتیں نہ چھوٹی ہوں، جس کی کبھی عصر کی سنتیں نہ چھوٹی ہوں. سرکار اب خادم دیکھ رہا ہے چہرے کی طرف، اتنی لمبی لمبی وصیت، یہ کہاں سے ایسا آدمی آئے گا؟ کہا حضور تیسری وصیت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تیسری وصیت یہ ہے کہ اس کی کبھی بھی تکبیر اولیٰ نہ ترک ہوئی ہو. سبحان اللہ. تکبیر اولیٰ جانتے ہیں؟ بتا دیتا ہوں. اچھا ایک منٹ تھوڑا زیادہ بتا دیتا ہوں. تکبیر اولیٰ اس کو بولتے ہیں کہ جیسے امام کہہ رہے نیت اللہ اکبر، اسی پیچھے تمہارے بھی اللہ اکبر ہو جائے. اور اگر امام نے حرکت پہلی رکعت پالی اور امام کلب کر رہا ہے تو تم پہلی رکعت میں تو شامل ہو جاؤ گے، مگر تکبیر اولیٰ کا ثواب نہیں ملے گا. تکبیر اولیٰ کا ثواب نہیں ملے گا. مطلب امام کے ساتھ ہونا چاہیے. امام جیسے اللہ اکبر، امام کے پیچھے مقتدی بھی کہ اللہ اکبر، اسے تکبیر اولیٰ. تکبیر اولیٰ جس نے زندگی میں تکبیر اولیٰ ترک نہ کی ہو وہ میری نماز جنازہ پڑھائے گا. اس لیے تینوں صفتیں ناموجود ہوں وہ نماز جنازہ نہیں پڑھائے گا. اب خادم بھی حیران ہے. آپ نے فرمایا اپنے خادم سے اس کو ابھی ظاہر مت کرنا، اس کو چھپا کے رکھا جائے. جب میرا جنازہ تیار ہو جائے، جب تمام اطراف و جوانب کے لوگ میرے جنازے کے قریب شامل ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں، اس وقت میری وصیت کو پڑھا جائے. یہ میری تجھ سے وصیت ہے، یہ میری تجھ سے وصیت ہے. جب خواجہ بختر کاکی کا انتقال ہوا، اے رائی پور کے مسلمانوں ذرا غور کرنا، اسے پہ ختم کر دوں گا. جب خواجہ بختر کاکی کا انتقال ہوا، اب دلی میں بڑے بڑے مفتی ہیں، بڑے بڑے پیر بھی ہیں، بڑے بڑے مفکر بھی ہیں، بڑے بڑے مفسر بھی ہیں. ہر کوئی چاہتا ہے ایک اللہ کے ولی کی نماز جنازہ پڑھانے کا شرف مجھ کو مل جائے. ہر کوئی سوچ رہا ہے آج خواجہ بختر کاکی کی نماز جنازہ کے لیے مجھ سے کیا دیا جائے گا. جو بڑا مفتی ہے جو بھی دل میں خیال کرتا ہے آج مجھ سے کہا جائے گا. جو بڑا محدث ہے دل میں خیال ہے ہو سکتا ہے دلی کا میں بڑا محدث ہوں، ہو سکتا ہے مجھ سے کہا جائے. مگر جب جنازہ تیار ہو گیا، صفیں لگ گئیں، خادم نکل کر کے آیا، مشورہ ہونے لگا کہ اب بتاؤ کہ خواجہ بختر کاکی کی نماز جنازہ کون پڑھائے گا. جب مشورہ ہو رہا تھا حضور کے جنازے کے سامنے، تب خادم نے آواز دی کہ جب تک خواجہ بختر کاکی کی وصیت کو نہ سنا دیا جائے تب تک کوئی نماز جنازہ نہیں پڑھائے گا. تب تک کوئی نماز جنازہ نہیں پڑھائے گا. اب سب کشمکش میں ہے، اب کیا وصیت ہوگی. اب وہ خادم سامنے لے کر کے آیا، کھڑا ہوا، مخاطب ہوا کہ آپ لوگوں میں جس نے کبھی بھی حرام کا ایک لقمہ اپنے گلے سے نہ اتارا ہو وہ حقدار ہے نماز جنازہ پڑھانے کا. اور اس کے ساتھ میں ایک یہی نہیں اور دو وصیتیں ہیں، کیا وہ بھی بتائی جائیں. کیا دوسری وصیت یہ ہے کہ جس کی کبھی عصر کی سنتیں قضا نہ ہوئی ہو. کیا تیسری وصیت کیا ہے؟ کیا جس نے کبھی تکبیر اولیٰ کسی نماز میں ترک نہ کی ہو وہ نماز جنازہ پڑھائے گا. اب بڑے بڑے لوگ بغلیں جھانکنے لگے، بڑے بڑے لوگ پیچھے ہٹ گئے. اب کون نماز جنازہ پڑھائے؟ اب کون نماز جنازہ پڑھائے؟ ذرا غور کرو، کسی کو کرسی مل جائے تو جینا حرام کر دیتا ہے، کسی کے پاس ذرا دولت آ جائے تو غریبوں کا جینا حرام کر دیتا ہے، کسی کے پاس طاقت آ جائے تو کمزور کا چلنا پھرنا دشوار کر دیتا ہے. اب ذرا سوچو، بڑے بڑے محدث موجود ہیں، بڑے بڑے مفسر موجود ہیں،
کا بادشاہ التمش نکل کر کے آیا۔ سبحان اب ذرا سوچو، جب بادشاہ ایسے ہوا کرتے تھے تو خادم بھی کیسے ہوا کرتے تھے۔ بادشاہ التمش نکل کر کے آیا اور کہا اب میں نماز جنازہ پڑھاؤں گا، کیونکہ آج تک میں نے اپنے حلق کے نیچے کبھی حرام کا لقمہ اترنے نہیں دیا ہے، اور آج تک میں نے کبھی بھی عصر کی سنتیں قضا نہیں کی ہے، اور آج تک میری کبھی بھی کسی نماز میں تکبیر اولیٰ نہیں جھوٹی ہے، اس لیے میں نماز آج پڑھاؤں گا۔ پر آئے خواجہ بختیار کاکی، آپ نے ہمارے راز کو فاش کر دیا۔ آج ہم ذرا سے نمازی ہو جائیں نا تو دوسرے کو سمجھتے نہیں ہیں کچھ، اگر ہم ذرا سے کچھ بڑے ہو جائیں نا تو کچھ سمجھتے نہیں ہیں۔ جس کی تکبیر اولیٰ قضا نہیں ہوئی، جس کی عصر کی سنتیں قضا نہیں ہوئی ہے، وہ دلی کا بادشاہ ہے۔ اور جب بادشاہ ایسے ہو تو ذرا سوچو کائنات میں عدل و انصاف ہوگا یا نہیں ہوگا، اور جب بادشاہی بھرشٹ ہو جائیں تو عدل و انصاف کہاں سے آئے گا۔ تو بادشاہ نے سر انجام دیا۔ اے خوش عقیدہ مسلمانوں، ہم کو اور آپ کو چاہیے نبی سے محبت کریں اور اس کی اولاد سے محبت کریں۔ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی کو پتہ کیوں خلافت دی گئی تھی؟ علم تو تھا آپ کے پاس، علیہ رسول نے کیوں نوازا تھا؟ بس آخری بات اسی پہ ہے۔ سید اویس مصطفیٰ نے یہ بات کہی تھی، یہ بات سید انس میاں نے بھی کہی تھی، کچھ دن میں ملاقات ہوئی تھی، بات چیت ہوئی تھی، تو انس میاں صاحب نے بھی کہا تھا، جانتے ہو کہ احمد رضا کو خلافت سے کیوں نواز دیا تھا؟ فوراً ہی دل آپ کا آئینہ تھا۔ کیوں؟ وہ اس لیے نوازا تھا کہ امام احمد رضا کے پاس علم کا سمندر ہے، سمندر، اور سب سے بڑی بات یہ ہے علم کے ساتھ ساتھ ذات کا پٹھان ہے۔ اویس مصطفیٰ صاحب نے بات کہی تھی اور سید انس میاں صاحب نے بھی بات کہی تھی کہ علم کا سمندر بھی ہے اور ذات کا پٹھان بھی ہے، جو بات کہہ دے گا وہ کبھی واپس نہیں لے گا۔ سبحان اور یہی ہوا، تمام لوگوں نے کہہ دیا تھا، اکیلا امام احمد رضا تھا جب فتویٰ دیے جا رہے تھے کہ خواجہ کے مزار پر چادر چڑھانا جائز نہیں ہے، تب بریلی کا امام کہہ رہا تھا کہ خواجہ کے مزار پر چادر چڑھانا جائز بھی اور ثواب بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ جب حضور سے مدد مانگنا شرک کہا جا رہا تھا تو بریلی کی سرزمین پر امام احمد رضا کہہ رہا تھا، اے دنیا والوں، مصطفیٰ دے بھی سکتے ہیں اور مصطفیٰ لے بھی سکتے ہیں، مالک کل ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کل ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی دو جہاں ہے ان کے خالی ہاتھ میں۔ شقیدہ مسلمانوں، اپنے نبی سے پیار کرو، اپنے نبی سے محبت کرو۔ جناب شاکر بھائی نے بہار کی شادی میں اس محفل کو منا کر کے باہر لے آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو ایسی بات کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ اتنے صادق مستقیم پر چلنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ اپنے بچوں کو بھی نماز پڑھنے کے لیے کہو، ماں بہنیں وہ بھی نماز پڑھیں، گھر میں بھی برکت ہوگی، بیماریاں بھی کم ہوں گی، ٹینشن بھی کم ہوگی، ہر چیز کم ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بولنے میں جو بھی خطا و لغزش آمدن صحبان قصدن مانن ہوئی، مولا تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما کر اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور مولا تعالیٰ علماء اہل سنت کو ہر بلا ہر مصیبت سے محفوظ و معمون فرمائے، مولا تعالیٰ علماء اہل سنت کا بول بالا فرمائے، ہمارے ہندوستان میں مولا تعالیٰ امن چین شانتی قائم و دائم فرمائے۔